أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35۔ اور قلنا ہم نے کہا یا اے آدم اسکن رہ یا ساکن ہو، انت تو و اور زوجو بیوی کا تیری الجنت جنت میں، و اور کلا کھاؤ تم دونوں، میں سے ہا اس رغدن با فراغت یا جتنا چاہو، ہے سو جہاں سے شئتما چاہو تم دونوں، و اور لا نہ تقربا پاس جانا، ہذہی اس الشجرۃ درخت کے، پس تکونا ہو جاؤ گے تم دونوں، من سے الظالمین ظالموں میں۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو، اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ انسان کی رہائش تو زمین کے لیے تھی، لیکن دونوں کو امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا، اور آزمائش کے لیے ایک درخت چن لیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ اس کے قریب نہ بھٹکنا، اگر ایسا کرو گے تو ہماری نگاہ میں ظالم ہو جاؤ گے۔ یہ بحث غیر ضروری ہے کہ درخت کون سا تھا اور یا کیوں منع کیا گیا، اصل بات آزمائش کی تھی کہ یہ دونوں یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام شیطان کے ورغلانے کے مقابلے میں کس حد تک حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ امتحان کے لیے جنت کا مقام اس لیے چنا گیا کہ انسان کو یہ ذہن نشین کرانا تھا کہ اصل مقام انسانیت کے لحاظ سے جنت ہے۔ اگر شیطان کی چالوں میں آ کر اللہ کی فرما برداری کے راستے سے ہٹ گئے تو جس طرح ابتدا میں جنت سے محروم ہو گئے تھے، اسی طرح آخر میں بھی محروم ہی رہو گے۔ اپنا اصل مقام جنت چاہتے ہو تو شیطان کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، جو تمہیں فرما برداری کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر نافرمانی کرو گے تو ہماری نگاہ میں ظالم ہو جاؤ گے۔ ظالم اسے کہتے ہیں جو کسی کا حق تلف کرتا ہے۔ جو شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ 3 بنیادی حقوق تلف کرتا ہے۔ خدا کا حق کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے، اس کی فرما برداری کی جائے۔ نمبر 2 اعضائے جسمانی یعنی دل اور دماغ، اور وہ فرشتے جو انسان کے ارادے کو پورا کرنے کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ انسان نے رب کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی شامل کر کے ان سب پر ظلم کرتا ہے۔ اور نمبر 3 انسان کا اپنی ذات پر یہ حق ہے
کہ وہ اسے تباہی سے بچائے، مگر نافرمانی کر کے اپنے آپ کو اللہ کی سزا کا مستحق بناتا ہے تو دراصل اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔